الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ عموماً کسی ماہ کے فضائل اس ماہ کے شروع ہونے کے بعد بیان کیے جاتے ہیں اور بعض اعمال کرنے کا وقت گزر چکا ہوتا ہے، لہٰذا اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے طالبین ثواب ان فضائل سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ ماہ رجب کے روزوں کے متعلق کچھ روایات سماعت کیجیے۔ حضرت علامہ جلال الدین سیوطی الجامع الصغیر میں ایک روایت نقل فرماتے ہیں کہ رجب کے پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، اور دوسرے دن کا روزہ 2 سال کا، اور تیسرے دن کا 1 سال کا کفارہ ہے، پھر ہر دن کا روزہ 1 ماہ کا کفارہ ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو جو کہ رجب کا ایک روزہ رکھے تو اللہ عز و جل اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ رجب المرجب کے حوالے سے ایک اور حدیث پاک ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا پڑھتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یعنی اے اللہ عز و جل تو ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے رجب المرجب میں ہمیں ان پیارے پیارے اعمال پر عمل کر کے ثواب اور بہت زیادہ ثواب حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ کے حضور یہ کلمات ادا کرتے ہیں کہ اے اللہ عز و جل تیرے حضور ہم توبہ کرتے ہیں اور آج تک کے گناہوں کو میرے مالک و مولا تو معاف فرما دے، اور باقی رہ جانے والی زندگی میں ہمیں گناہوں سے بچا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔